میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاش علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مسیحی کلیسیا اور روزہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزوں کے ایام جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں، اس لیے بہت بہتر ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اس لازم حصہ کو اثر نو دیکھیں تاکہ اپنی زندگیوں کی جو روحانی سمت ہے اس کو درست کر سکیں اور خداوند یسوع کی بہتر طور سے کامل پیروی کر سکیں۔ ایک طویل عرصہ سے مسیحی کلیسیا میں جب بھی یہ ایام شروع ہونے والے ہوتے ہیں تو ایک گفتگو شروع ہو جاتی ہے، ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ ہر سال یہی ہوتا ہے، جیسے ہی عید قیامت المسیح کے ایام شروع ہوتے ہیں، ایک گروپ ہے چھوٹا سا جو کہتا ہے کہ رکھنے چاہیے، اور ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ہم پر فرض نہیں ہے، کیونکہ ہم فضل کے ماتحت ہیں، شریعت کے ماتحت نہیں ہیں، اس لیے ہمیں روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ تو یہ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری تاریخ ہے اور جو بائبل ہے وہ ہمیں یہ ثبوت مہیا کرتی ہے کہ پرانے عہد نامے میں بھی اس دور کے جو مقدسین ہیں، انبیاء ہیں، وہ ایماندار ہیں وہ، اور پھر نئے عہد نامہ کے جو لوگ ہیں، دیندار ہیں، وہ روزے رکھتے آئے ہیں۔ ہماری تاریخ ایسی ہستیوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے روزے رکھے اور دعا اور کلام میں بہت آگے بڑھے، انہوں نے کلیسیائیں قائم کی، بڑے بڑے کام کیے۔ تو روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں 55 مرتبہ روزے کا ذکر آتا ہے اور نئے عہد نامہ میں 8 مرتبہ۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیسیا باوجود اس کے کہ فضل کے دور میں ہے تو بھی وہ روزے سے آزاد نہیں ہے، تو بھی روزہ کلیسیا کے لیے اہم ہے، کیونکہ نیا عہد نامہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے، رسولوں نے، شاگردوں نے اور پھر بعد کی جو کلیسیائی ایماندار تھے وہ روزے رکھتے آئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نجات مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ہے، اور روزہ کا نجات سے کچھ تعلق نہیں ہے، لیکن نجات یافتہ زندگی بسر کرنے کے لیے، روح القدس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کی اونچ نیچ کو ہموار کرنے کے لیے روزہ نہایت اہم ہے۔ آپ کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بدن کو، جو فانی بدن ہے، قابو میں رکھیں، اور اس کے لیے، اس مقصد کے لیے روزہ جو ہے وہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اسی لیے آج تک کے جو سنجیدہ مسیحی ہیں، جو دینداری جانتے ہیں، راست بازی جانتے ہیں، وہ روزے رکھتے آئے ہیں۔ پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے اور رسولوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم روزہ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ اور اس کے علاوہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں، ان مقدسین کو دیکھیں جنہوں نے کلیسیائیں قائم کی، دور و نزدیک کلیسیائیں قائم کی، وہ سب روزے رکھتے تھے، پرہیزگاری کرتے تھے، یہی زندگی کی اپنی گواہیاں اور مثالیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس فانی بدن کو قابو میں کرنے کے لیے روزہ بہترین ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اچھا اس کی اہمیت کیسی ہے؟ اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ فتح کو لاتا ہے، روزہ مکاشفہ کو لے کر آتا ہے۔ آپ دانیل نبی کا روزہ دیکھ لیں، بعد میں کسی وقت میں اس کے اوپر بھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے مکاشفہ حاصل کیا تھا۔ آستر نے 3 دن کا روزہ رکھا تھا تو اپنی قوم کے لیے زندگی کو لے کے آئی تھی۔ روزہ جو ہے وہ شفا کو لاتا ہے،
رہنمائی کو لاتا ہے، زندگی کو لاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روزہ کے سبب سے جوئے اور بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بریک تھرو ہے، یہ بریک تھرو دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند کی زندگی کو، خداوند نے خود روزہ رکھا 40 دن کا، اور آزمائشوں پر غالب آیا، اور پھر لکھا ہے کہ ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا۔ ابلیس کے دور کرنے کے لیے بھی روزہ نہایت اہم ہے، کہ ابلیس ہماری زندگیوں سے دور رہے، ہماری چار دیواری سے دور رہے، اس کے لیے بھی روزہ نہایت اہم ہے۔ اور پھر خداوند یسوع نے جب کلیسیا کو حکم دیا تو اس نے کہا جب تو روزہ رکھے، ہم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، لیکن دینداری کی زندگی کے لیے یہ نہایت اہم ہے، اور خداوند نے اس کے بارے میں بتایا۔ اب دیکھیے نا، خداوند نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور آدم کا دیا ہوا اختیار جو اس نے ابلیس کو دے دیا تھا، خداوند نے واپس لیا۔ یہ وہ بات تھی جس کے سبب سے ابلیس کا پھر ایمانداروں کی جو ایمان لائے مسیح یسوع پر، ابلیس کا ان کی زندگی پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ خداوند نے وہ اختیار واپس لے لیا تھا۔ اب ابلیس جو ہے اس کا مسیحی ایمانداروں کی زندگی پر کچھ اختیار نہیں، اور ایماندار بآسانی ایمان کی دوڑ میں دوڑ سکتا ہے۔ روزہ کی کافی اقسام ہیں، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن یہ ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے کیونکہ ویسے تو خواہش ہے جو خدا سے انسان کو دور کرتی ہے، چاہے وہ عام کھانا کھانے کی خواہش ہو۔ عیسیٰ نے کیا کھایا تھا؟ دال روٹی، لیکن اس کے لیے کیونکہ اس کو بڑی شدید خواہش تھی، اس نے اپنے پلوٹے ہونے کا حق یعقوب کو بیچ دیا تھا، اور اسی لیے پھر خدا نے اس سے نفرت رکھی۔ خواہش آپ کو ہمیشہ خداوند سے دور کرتی ہے، چاہے آپ جائز کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ اپنی جائز جذباتی خواہشیں پوری کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، خواہش جب بھی حد سے بڑھتی ہے آپ کو خدا سے دور کرتی ہے۔ اور جو لیکن وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں یا دوسری جذباتی خواہشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے۔ بات تو خواہش کی ہے، وہ سادہ کھانے کی ہو یا وہ ناجائز خواہش ہو، بری خواہش ہو، وہ آپ کو خداوند سے دور کرتی ہے، اور آپ خداوند کے پاس آ نہیں سکتے۔ آپ کی عادتوں کو، آپ کے خیالات کو جو ہیں وہ خواہشوں کے غلام ہو جاتے ہیں، آپ خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ کھائے، یہ پیے، یہ کیے، میں رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ غلامی ہے۔ لیکن روزہ جو ہے وہ خواہشوں پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ ہم جسمانی نیت کو نہ کہنے کے لائق ہو جاتے ہیں، اور خداوند کی باتوں کو ہاں کہنے کے لائق ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم خواہشوں کی غلامی سے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر ہم کیا ہوتا ہے، ہمارا بدن ہماری روح کے ماتحت ہو جاتا ہے، اس کے تابع ہو جاتا ہے، اور ہماری روح روح القدس کے تابع ہوتی ہے، اور روح القدس کی آواز کو سن کر ہم روحانی زندگی کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے، یہ وہی ترتیب ہے جو بائبل بتاتی ہے۔ روزہ جو ہے وہ ہمیں خواہشوں کی غلامی سے نکالتا بھی ہے اور رہائی دیے بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں، بعض لوگ ہیں جو اپنا اکثر روزے رکھتے ہیں۔ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے سامنے کچھ بھی پیش کیا جائے وہ اس کو کھاتے ہیں، وہ انکار کرنے والے رہ ہی نہیں پاتے۔ کھانے کے وہ اتنے رسیا ہو جاتے ہیں کہ پھر ان چیزوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ چیزیں ان کی زندگی کی ضرورت بن جاتی ہیں۔
اور اس صورت میں اس حالت میں روزہ جو ہے وہ ہماری ذات کی ڈسپلن کے لیے ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے روزہ کا نجات سے کچھ تعلق نہیں، لیکن نجات یافتہ زندگی بسر کرنے کے لیے جو روزہ ہے وہ نہایت اہم ہے، کیونکہ جب ہم ان ساری چیزوں میں کھو جائیں گے، خواہشوں میں، تو ہم اپنی خودی سے انکار کرنے کے لائق ہی نہیں رہیں گے، لیکن روزہ ہمیں انکار کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم یہ سیکھ لیں گے تو پھر ہم ابلیس کو بھی انکار کر سکتے ہیں، ہم اس کو ہرا سکتے ہیں اور دور ہونے کا حکم بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ خداوند نے دیا تھا۔ روزے کی اہمیت کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ خداوند نے بنی اسرائیل کو جب شریعت دی تو احبار کی کتاب میں حکم دیا کہ زمین کی کاشت 6 برس تک تو کی جائے، پر 7ویں برس اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ زمین اپنا سبت منائے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہمارے بدن کا سبت بنتا ہے، ہمارے بدن کے نظام کو بھی آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی زمین کو آرام دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے روزے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ خداوند نے جو ہمیں تعلیم دی روزے کے بارے میں، اس نے جب ہم خداوند کو دیکھتے ہیں، جب خداوند آیا تو فقیوں اور فریسیوں نے روزہ جو تھا اس کو ایک فیشن بنا دیا تھا۔ وہ روزے کا مقصد جو احبار کی کتاب میں لکھا تھا کہ انسان اپنے سر کو جھکائے، اس میں خاک ڈالے، راکھ ڈالے اور صبح سے شام تک اپنے سر کو جھکا کر بیٹھا رہے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا اپنی زندگی کو جانچے، اپنی زندگی کو پرکھے، توبہ کرے اور واپس آئے اور دینداری کی زندگی شروع کرے۔ جب خداوند آیا تو یہودی روزہ تو رکھتے تھے، لیکن توبہ کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے۔ وہ ایک دکھاوا بن چکا تھا۔ وہ ایسی صورتیں بنا لیتے تھے، اپنی صورت کو ایسا بنا لیتے تھے کہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ اسی لیے خداوند نے کلیسیا کو حکم دیا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت ان کی طرح مت بنانا، بلکہ منہ دھونا، سر میں تیل ڈالنا، تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار نہ جانے، بلکہ تمہارا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، جو دل کو دیکھتا ہے، جو ارادے کو دیکھتا ہے، وہ تجھے روزہ دار جانے۔ تو دیکھا پھر ہی خداوند تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ متی کی انجیل میں روزہ کی اہمیت کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ متی 6 باب میں خداوند نے روزہ کو خیرات اور دعا کے ساتھ جوڑ کے بتایا، یعنی کہ راست بازی کی زندگی کے بارے میں، راست بازی کے کاموں کے بارے میں۔ روزے کو خداوند نے الگ نہیں کیا، بلکہ خیرات اور دعا کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فضل کے ماتحت ہیں، شریعت کے ماتحت نہیں ہیں، تو کیا خداوند یہ بات نہیں جانتا تھا جو خود شریعت کا دینے والا تھا؟ اس نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے، ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، نجات کے لیے نہیں، اپنی زندگی کو ڈسپلن کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو راست باز کی زندگی بنانے کے لیے روزہ ضروری ہے۔ ہمارے پاس کوئی چناؤ کا اختیار نہیں ہے، ہم ہانا کی صورتحال میں نہیں رہ سکتے، ہمیں حکم ہے ہم کریں جو خداوند نے کہا وہ کریں۔ راست بازی کے کاموں میں خداوند نے روزے کا ذکر کیا، تو رومیو کے خط میں کیا لکھا ہے؟ جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ خداوند نے جو ہمیں تعلیم دی اس میں ہمیں بیان کیا کہ ہم روزہ رکھیں، تو اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہم خدا کے بیٹے ہی کہلائیں گے۔ پھر اعمال کی کتاب 6 باب میں ہمیں ایمانداروں کا ایک گروہ نظر آتا ہے جو رہنمائی کے لیے دعا کر رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ جب وہ روزہ رکھ رہے اور دعا کر رہے تھے، تب روح القدس نے ان سے فرمایا کہ پولوس اور برنواس کو میرے لیے الگ کرو۔
دیکھیے روزہ اور دعا کے سبب سے وہ روح القدس کی آواز سننے کے لائق ہو پائے تھے۔ جب انہوں نے ان دونوں کو الگ کیا تو پھر ان کے لیے دعا کی، پھر شکر گزاری کا روزہ رکھا اور ان پر ہاتھ رکھ کے انہیں رخصت کیا۔ سو شکر گزاری کا بھی روزہ ہے۔ اچھا، یوحنا رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو لازم ہے کہ جس طرح وہ رہتا تھا اسی طرح یہ بھی رہے۔ خداوند کی زندگی میں ہم روزہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اسی نمونے پر چلنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ متی 6 باب میں خداوند نے ریاکاروں کی مذمت کی تھی روزہ کے تعلق سے، دینداروں کی نہیں کی تھی، ایمانداروں کی نہیں کی تھی۔ وہاں جو مذمت ہے وہ ریاکاروں کے تعلق سے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مسیحی اور بہت ساری ہماری کلیسیائیں جو ہیں وہ روزہ کی تعلیم کو بھول گئی ہیں، چھوڑ دیا انہوں نے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند نے ہمیں اس کا حکم دیا تھا، اور کس لیے حکم دیا تھا؟ تاکہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہو اور ہم روحانی ترقی کریں۔ مقدس پولوس اپنے جسم کو قابو میں رکھنے کے لیے روزے رکھتا ہے، اور بھی کلیسیا ہے، اور بھی لوگ ہیں، پھر بعد کے جو رسولوں کے بعد کے لوگ ہیں وہ بھی، تاکہ خواہشات جو روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ دور ہو سکیں اور ہماری باطنی انسانیت خداوند میں بہت ہی مضبوط ہو جائے۔ بنی اسرائیل کو جو روزہ کا حکم تھا وہ بھی توبہ کے تعلق سے تھا، اپنی زندگیوں کو جانچیں، توبہ کریں اور جیتے رہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو لکھا ہے وہ قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے، یعنی کہ اس کی گنتی، اس کا نام قوم کی لسٹ میں سے نکال دیا جائے۔ اب مسیحی اگر روزے نہیں رکھتے، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے اور اپنی زندگی کو پھر سے بہتر نہیں کرتے تو یہ ابدی موت ہے، یہ ابدی موت کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ خواہشوں کی زندگی ہمیں خداوند سے دور کر دیتی ہے۔ جب روح کی تحریک سے خداوند یسوع مسیح بیابان میں گیا اور اس نے روزہ رکھا، تو کیا وہ روح القدس ہمیں تحریک نہیں دیتا کہ ہم بھی روزہ رکھیں اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آئیں؟ اور ورنہ کیا ہے، کھائیں پیئیں اور مر جائیں؟ اس لیے تو نہیں ہم اس دنیا میں آئے۔ خداوند نے کلیسیا کو دنیا میں کس لیے رکھا ہے؟ خداوند نے دنیا میں اس لیے رکھا ہے تاکہ نہ صرف ہم نجات پائیں بلکہ دوسروں کے لیے باعث نجات ہو۔ یہ کلیسیا کو رکھنے کا مقصد ہے۔ اور کلیسیا کیسے نجات پاتی ہے؟ جب وہ دنیاوی خواہشوں پر غالب آتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ جو کلیسیا ہے اس میں روزہ کی تعلیم چھوڑ دی گئی ہے، تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ مسیحی کلیسیا جو ہے وہ غیروں کو، غیر اقوام کو جیتنے میں ناکام ہے پاکستان میں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دینداری کی زندگی نہیں بسر کرتے، ہم دنیاوی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ ایمان کا بنیادی سبق ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ دنیا پرستی میں مصروف ہے، اور اسی لیے ناپاکی جو ہے وہ کلیسیا کے اندر پائی جاتی ہے، کرپشن کلیسیا کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور پھر میں تو کیونکہ دیہاتوں میں پھرتا ہوں، دور و نزدیک، بارڈر ایریا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو خدا ان کو چھوڑ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں اس کی تو وجوہات کچھ اور بھی ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو خادمین ہیں وہ ان کو خالص تعلیم نہیں دیتے، اور پھر جو دوسرے ہیں، غیر قوم ہیں، وہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے اور وہ چلے جاتے، کیونکہ ان کا اپنا کوئی رنگ ہے ہی نہیں، ان کو وہ دینداری زیادہ بہتر لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے جو لوگ ہیں وہ دینداری کے سبق سیکھ نہیں رہے اور نہ سکھا رہے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جب اب ایام شروع ہونے والے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں کو جانچیں، پرکھیں اور توبہ کریں اور پھر سے رجوع لائیں، تاکہ ہماری زندگیاں بحال ہوں، ہمارے خاندان بحال ہوں اور تازگی کے دن آئیں۔ میرے عزیزو، عید قیامت المسیح کے دن شروع ہونے والے ہیں، اور ضرور ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم اپنی راست بازی کے کاموں کو پورا کریں گے، خیرات کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے وقت گزاریں گے، تاکہ ہماری روحیں مضبوط ہوں اور ہم خداوند میں ترقی کریں۔ اگلی ویڈیوز میں جو روزہ کی اقسام ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے کیسے روزے کے ساتھ کس کس نے کیا کیا کامیابی حاصل کی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ جب میں شیئر کرنے کی بات کہتا ہوں تو اس لیے کہتا ہوں کہ خداوند کا یہ کلام بہتوں تک پہنچے، باعث نجات ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔